السلام علیکم۔ آج کی کہانی مفاد کا رشتہ۔ ایک مصروف شہر کی خاموش سی گلی، وہاں پرانا تھا مگر خوبصورت گھر تھا۔ اس گھر میں ایک شخص رہتا تھا، لوگ اسے عام سا انسان سمجھتے تھے، مگر اس کے دل میں عجیب تنہائی۔ وقت کے ساتھ اس نے سیکھا کہ دنیا میں ہر رشتہ سچا نہیں ہوتا، اکثر مفاد پر بنتا ہے۔ اس شخص کا نام حارث تھا۔ حارث نرم دل اور سادہ مزاج انسان تھا، اور جو دوسروں پر جلدی اعتماد کر لیتا تھا۔ اس کی یہی عادت اکثر اسے مشکل میں ڈال دیتی تھی، مگر پھر بھی لوگوں سے اچھائی امید رکھتا تھا۔ حارث ایک چھوٹی سی دکان چلاتا تھا بازار کے کونے میں۔ وہ روز صبح جلدی اٹھتا اور دکان کھولنے چلا جاتا تھا۔ بازار کے لوگ اسے محنتی انسان کے طور پر جانتے تھے، مگر کوئی اس کا سچا دوست نہ تھا۔ ہر کوئی صرف ضرورت کے بعد اس کے قریب آتا اور کام نکالتے ہی دور ہو جاتا تھا۔ یہ حقیقت حارث سمجھ چکا تھا، مگر دل میں پھر بھی رشتوں کی امید رکھتا تھا۔ ایک دن شام کے وقت جب بازار تقریباً خالی ہو چکا تو ایک نوجوان اس کے پاس آیا۔ اس کا نام ریحان تھا۔ ریحان بظاہر بہت مہذب اور خوش اخلاق تھا۔ اس نے حارث سے مسکرا کر بات شروع کی اور کچھ چیزیں خریدنے لگا، اور چند لمحے دونوں کے درمیان گفتگو ہوئی۔ ریحان نے بتایا وہ اس شہر میں نیا آیا ہے اور کوئی جان پہچان نہیں رکھتا۔ حارث کو اس بات کو سن کر تھوڑی ہمدردی محسوس ہوئی۔ اس وقت شاید یہ شخص سچا دوست بن سکتا ہے، اس لیے اس نے ریحان سے زیادہ بات کرنا شروع کر دی۔ چند دن میں ریحان روز دکان پہ آنے لگا۔ وہ گھنٹوں حارث کے ساتھ بیٹھ کر باتیں کرتا اور شہر کے قصے سناتا۔ آہستہ سے دونوں کے درمیان دوستی بنتی چلی گئی۔ حارث کے محسوس شاید آخرکار اسے ایک سچا دوست مل گیا۔ وہ اپنی زندگی کی چھوٹی چھوٹی باتیں ریحان کو بتانے لگا۔ ریحان بھی ہر بڑے اسے غور سے سنتا اور ہمدردی اور اظہار کرتا۔ وہ گزرتا گیا اور ان کی دوستی مضبوط ہوتی گئی۔ بازار کے لوگ بھی یہ دیکھنے لگے کہ ریحان اکثر حارث کے ساتھ بیٹھتا رہتا ہے۔ ایک دن ریحان نے حارث سے ایک بات کی۔ اس نے کہا وہ ایک نیا کاروبار شروع کرنا چاہتا ہے، مگر اس کے پاس سرمایہ نہیں، کم ہے۔ اس نے بڑی سادگی سے کہا اگر تم میرا ساتھ دو تو ہم دونوں مل کر کامیاب ہو سکتے ہیں۔ حارث نے یہ بات سن کر سب سوچ میں پڑ گیا، مگر ریحان کی باتوں میں ایسا یقین تھا کہ حارث کا دل مان گیا۔ اس نے سوچا شاید یہ موقع زندگی بدل دے اس کی۔ امید نے اس نے اپنی جمع پونجی کا کچھ حصہ ریحان کو دینا شروع کیا۔ سب کچھ ٹھیک ٹھاک چل رہا تھا۔ ریحان روز نئی امید اور نیا منصوبے کی بات کرتا۔ حارث بھی خوش تھا۔ شاید اس کی قدمت بدلنے والی تھی، مگر وقت کے ساتھ کچھ چیزیں بدلنے لگی۔ ریحان کا رویہ آہستہ آہستہ مختلف ہونے لگا۔ وہ پہلے جیسا مخلص نظر نہیں آتا تھا، وہ اب اکثر مصروف رہنے لگا اور ریحان سے ملنے کی کوشش کی، مگر وہ ہمیشہ مصروف ہونے کا بہانہ کر دیتا تھا۔ کبھی کہتا کاروبار کا کام ہے، چاہیے جاننا ضروری ہے۔ اس نے ریحان کے دفتر جانے کا فیصلہ کیا۔ وہ صبح جلدی اٹھا، اس نے اس پتے پر پہنچ گیا جو ریحان نے کبھی بتایا تھا۔ وہاں جا کر اسے حیرت ہوئی کہ وہاں دفتر ویسا نہیں جیسا ریحان نے بتایا تھا۔ صرف چھوٹا سا کمرہ تھا اور چند لوگ بیٹھے۔ حارث نے ریحان کے بارے میں پوچھا تو ایک آدمی نے کہا وہ اکثر یہاں آتا تو ہے، مگر آج نہیں آیا۔ یہ سن کر حارث مزید پریشان ہو گیا۔ اس نے انتظار کرنا شروع کیا۔ کچھ گھنٹے گزر گئے مگر ریحان نہ آیا۔ آخرکار حارث وہاں سے واپس لوٹ آیا۔ اس کے دل میں اب شک واضح ہونے لگا تھا۔ کچھ دن بعد ریحان اچانک دکان پہ آیا۔ اس کے چہرے پر مصنوعی مسکراہٹ تھی۔ حارث نے اسے دیکھ کر خاموشی سے سلام کیا، پوچھا کہ کاروبار کیسا چل رہا ہے۔ ریحان نے ہلکی ہنسی کے ساتھ کہا سب بہت اچھا چل رہا ہے، جلد ہی بڑا منافع ملے گا۔ حارث نے غور سے اس کے چہرے کو دیکھا۔ اسے محسوس ہوا کہ الفاظ سچے نہیں ہیں، مگر وہ چپ رہا۔ کچھ لمحے بعد ریحان نے دوبارہ سرمایہ مانگنے کی بات کی تو اس نے کہا اگر تھوڑی مزید رقم مل جائے تو کام تیزی سے بڑھ سکتا ہے۔ یہ سن کر حارث کے دل میں ایک جھٹکا سا لگا۔ اس نے پہلی بار واضح انداز میں انکار کر دیا۔ ریحان کے چہرے پر اچانک ناراضگی نظر آنے لگی۔ اس نے کوشش کی کہ حارث کو قائل کرے، مگر حارث اس بار خاموش رہا اور بات بدل دی۔ اس لمحے ریحان کا احساس ہوا شاید حارث کو کچھ شک ہو چکا ہے۔ اس کے بعد وہ جلدی وہاں سے اٹھ کر چلا گیا۔ اس کی جانے کے بعد حارث دیر تک سوچتا رہا۔ اسے اب واضح محسوس ہونے لگا کہ یہ دوستی شاید سچی نہیں بلکہ مفاد پر کھڑی تھی، مگر دل پھر بھی چاہتا تھا یہ خیال غلط ہو جائے۔ اس کشمکش میں کئی دن گزر گئے۔ ایک شام بازار کے ایک بوڑھے شخص نے حارث سے بات کی۔
اس نے کہا وہ ریحان کو اچھی طرح جانتا ہے اور اس کی عادتیں بھی اس کی جانتا ہے۔ بوڑھے نے یہ بتایا کہ ریحان اکثر لوگوں سے دوستی کر کے فائدہ اٹھاتا ہے، دور ہو جاتا ہے۔ یہ سن کر حارث کے دل میں گہرا صدمہ پہنچا۔ اس نے محسوس کیا کہ جس شخص کو وہ دوست سمجھتا رہا وہ صرف فائدہ دیکھ رہا تھا۔ اس رات حارث دیر تک خاموش بیٹھا رہا اور آنے لگا کہ دنیا میں ہر مسکراہٹ سچی نہیں ہوتی اور ہر رشتہ دل سے نہیں بنتا، رشتے صرف مفاد کی بنیاد پر کھڑے ہوتے۔ حارث کے دل میں عجیب خاموشی گہری ہوتی چلی گئی۔ اس نے زندگی کے کئی تلخ سبق چند ہی دن میں سیکھ لیا۔ اب وہ پہلے جیسا سادہ انسان رہنا چاہتا تھا، مگر محتاط بھی ہونا چاہتا تھا۔ وہ اکثر سوچتا انسان کس طرح پہچانا جائے کہ آخر کیوں لوگ دوستی کا نام پر مفاد ڈھونڈتے رہتے ہیں۔ کچھ دن بعد ریحان دوبارہ بازار میں نظر آنے لگا، مگر اس بار حارث نے اپنا رویہ بدل لیا تھا۔ وہ پہلے جیسے گرمجوشی سے بات نہ کرتا تھا، بس رسمی بات سلام دعا کرتا تھا، بات محدود کرتا تھا۔ ریحان نے محسوس کیا کہ حالات پہلے جیسے نہیں رہے، اب حارث پر اعتماد نہیں کر رہا تھا۔ یہ بات ریحان کو اچھی نہ لگی۔ اس نے ایک دن حارث سے کھل کے بات کرنے کا ارادہ کیا۔ دکان پہ آیا، خاموشی سے سامنے بیٹھ گیا۔ چند لمحے دونوں چپ رہے، پھر ریحان نے بات شروع کی۔ اس نے کہا کہ شاید تم مجھ سے ناراض ہو۔ حارث نے سکون سے جواب دیا کہ ناراضگی نہیں، بس حقیقت سمجھ میں آ گئی ہے۔ ریحان نے حیرت سے پوچھا، کون سی حقیقت حارث؟ حارث نے آہستہ سے کہا، کچھ رشتے صرف فائدے کے لیے بنتے ہیں اور جب فائدے ختم ہو جاتے ہیں تو وہ بھی ختم ہو جاتے ہیں۔ یہ الفاظ سن کر ریحان خاموش ہو گیا۔ اس کے پاس کوئی جواب نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد وہ اٹھا اور بغیر کچھ کہے چلا گیا۔ حارث سے جاتے دیکھ کر خاموش کھڑا رہا۔ اس کے دل میں بس یہ تھا کہ اب غصہ نہیں تھا، بلکہ ایک گہری بات سمجھ میں آ گئی تھی۔ اس نے سوچا شاید یہ تجربہ بھی زندگی کا حصہ تھا، وہ ضروری تھا۔ اس دن کے بعد حارث نے اپنی زندگی کا انداز بدل لیا۔ وہ لوگوں سے اچھا برتاؤ کرتا تھا، مگر جلدی اعتماد نہیں کرتا تھا۔ وہ سمجھ چکا تھا کہ سچی دوستی وقت کے ساتھ پہچانی جاتی ہے، الفاظ سے نہیں۔ اس دوران بازار میں ایک اور نوجوان آیا، اس کا نام کامران تھا۔ وہ سادہ مزاج اور محنتی انسان تھا۔ شروع میں وہ صرف خریداری کے لیے دکان پہ آتا تھا، مگر آہستہ آہستہ بات چیت شروع ہوئی۔ حارث اس پر بہت محتاط تھا، وہ کسی کو فوراً اعتماد نہیں کرنا چاہتا تھا، مگر کامران کے رویے میں سادگی تھی۔ وہ کبھی کسی فائدے کی بات نہ کرتا، بس عام گفتگو کرتا رہتا تھا۔ مہینے گزر گئے، ان دونوں کے درمیان ایک سادہ سی دوستی پیدا ہو گئی۔ اس بار حارث نے جلدی کوئی فیصلہ نہیں کیا، وہ صرف وقت کو دیکھتا تھا۔ وقت کے ساتھ اسے محسوس ہوا کہ کامران واقعی مخلص انسان ہے۔ وہ نہ کبھی فائدہ مانگتا ہے، نہ ہی کوئی لالچ دکھاتا ہے۔ حارث کو احساس ہوا کہ دنیا میں ہر شخص ایک جیسا نہیں ہوتا۔ کچھ لوگ واقعی دل سے رشتہ نبھاتے ہیں اور کچھ صرف مفاد دیکھتے ہیں۔ زندگی کا اکثر سبق یہی تھا کہ انسان کو نہ ایک سے بدگمان ہونا چاہیے اور نہ ہی کسی پر اندھا اعتماد کرنا چاہیے۔ وقت ہی اصل امتحان لیتا ہے اور سچائی کو ظاہر کرتا ہے۔ اس طرح حارث نے اپنی زندگی کا سب سے اہم سبق سیکھ لیا تھا کہ مفاد کا رشتہ زیادہ دیر نہیں چلتا، مگر سچی نیت سے بننے والا رشتہ ہمیشہ دل میں زندہ رہتا ہے۔ یہ زندگی کی اصل حقیقت اور اصل دانائی ہے۔